السلام علیکم۔ میرا نام محمد بلال نصیر ہے اور میرا تعلق 47 کامن سے تھا۔ میں تھوڑی سی اپنی بریف سی انٹروڈکشن کراؤں گا۔ میری اسکولنگ آرمی پبلک اسکول سے ہوئی تھی۔ آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو کیٹ کالج کوہاٹ اینڈ آفٹر دیٹ آئی پرسوڈ مائی انجینئرنگ ڈگری فرام UT پشاور۔ پھر اس کے بعد میں پہلے تو MS پرسو کرنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد میرا ٹلٹ جو تھا وہ بیوروکریسی کی طرف ہو گیا، تو اس کے بعد میں پڑھنا شروع کیا ہے اور لکیلی آئی فال انٹو 47 کامن۔ میرا گروپ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس تھا اور اس کے بعد پھر میرا PMS بھی کلیئر ہو گیا۔ ناؤ آئی ایم سرونگ ایز اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ صوابی۔ تو ہماری جو کلاس ہوگی، فرسٹ آف آل میں تو تھوڑا سا جو انٹروڈکشن کراؤں گا، مطلب تو CSS میں مطلب ہر ایک چیز بہت معنی اور اہمیت رکھتی ہے۔ مطلب فرسٹ آف آل بندے کی انگلش، انگریزی یہ بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی سے میرا یہ مراد ہے کہ مطلب بندے کو انگریزی لکھنا ٹھیک آتا ہو، مطلب گرامیٹیکلی ساؤنڈ ہو۔ سیکنڈلی میں جو پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، تو میں کرنٹ افیئرس پڑھاؤں گا، اور کرنٹ افیئرس کی جو سب سے اہم بات ہے تو یہ ہے کہ انگلش ایسے، IR، ایون پولیٹیکل سائنس، پاکستان افیئرس، ایون US ہسٹری، جینڈر اسٹڈیز، تو ان سب میں ون وے اور دی ادر وے اس کی کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوتی ہے۔ تو کرنٹ افیئرز جو ہے، اگر بندے کی اس پہ گرپ اچھی ہے اور اس کی انگریزی اچھی ہے تو کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں بندہ آرام سے مطلب جو ہے اگر ہی از مچ فارچونیٹ تو وہ کلیئر کر دے گا ایگزام۔ ہم جو پڑھائیں گے تو آئی جسٹ رش فرام مائی آفس ٹو دی اکیڈمی، مطلب میں بھاگ کے آیا ہوں۔ میں نے کوئی لیکچر تو تیار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ انٹروڈکٹری کلاس ہوگی، تو کچھ نیشنل ٹاپکس ہوں گے، کچھ انٹرنیشنل ٹاپکس ہوں گے۔ تو نیشنل کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ کور کریں، انٹرنیشنل کو بھی کور کریں، اور خواہ تھوڑی بہت اوور لیپ آتی رہے گی ہماری اور سبجیکٹس کے ساتھ۔ مطلب کچھ ہم اسلامیات سے اگر تو نہیں ہے تو پاکستان افیئر سے کچھ نہ کچھ اٹھانا ہوگا۔ ایسیز میں ہماری کافی اس طرح ٹاپکس ہوں گے کہ جو کرنٹ سے ہوں گے۔ IR میں اسپیشلی بہت ہیلپ فل ہے کرنٹ افیئرس۔ اور اس کے بعد مطلب جو آپ لوگ کی کوئریز ہے تو وہ میں لینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کے جو سوالات ہیں، جو آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا شارٹ سا انٹروڈکشن تھا، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کے ساتھ مطلب کمیونیکیٹ کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے کہ جو بھی پھر اس طرح کریں گے کہ جو ٹاپکس آپ لوگوں نے نہیں کیے، یا کوشش تو ہم کریں گے کہ سارے کور کریں۔ تو اس سے پہلے بھی میں تھوڑا ادھر پڑھاتا تھا، ابھی تو یہ ٹیکنالوجیکل چیزیں آ گئی ہے، اینڈ آئی ایم اے گریک، اے لٹل بٹ گریک ٹو دیز تھنگس۔ مطلب مجھے ان کی تھوڑی سمجھ کم ہے، تو تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا ہے کہ مطلب میں کیمرے سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہو تو انشاءاللہ وی ول کمیونیکیٹ، اور انشاءاللہ ہم اس طرح آگے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایک اسپیکٹ اور ہر ایک ٹاپک کو کور کر سکیں۔ فواد سے کوشچنز دغه شو کنه، بس ما خو شورٹ شانتی ٹھیک شو۔ نو کرنٹ افیئر کا جو سلیبس ہے تو یہ تو کنفائنڈ نہیں ہے، مطلب اگر ہم اس میں بات کریں تو یہ بہت بڑا ہے، لیکن زیادہ تر وہی ٹاپکس آتے جو ون وے اور دی ادر وے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ جو بہت ہائی لائٹڈ دنیا میں جو چل رہے تو وہ چیزیں، تو کچھ نیشنل ایشوز ہوتے ہیں اور کچھ انٹرنیشنل ہوتے ہیں، اور نیشنل میں ہم نے اتنی باریکیوں میں نہیں جانا ہوتا کہ مطلب پالیٹکس میں یہ چل رہا ہے، یا ادھر جو ہے یہ حادثہ پیش آیا، ادھر وہ حادثہ پیش آیا۔ ہم نے مین موٹی موٹی چیزیں کور کرنی ہے۔ فار ایگزامپل اکانومی ہے تو اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، سوشل ایشوز ہے، پاورٹی ہے، ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ 18th امینڈمنٹ ہے، ڈیموکریسی ہے، سول ملیٹری ریلیشنز ہے، اور بھی اس طرح ٹاپک ہے۔ ابھی تو میرے پاس سلیبس نہیں ہے، لیکن کشمیر ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیشنلی مطلب جو چل رہا ہے کہ جو تو پرانے جو ہاٹ ٹاپکس تھے وہ تو آ رہے، مطلب سعودی ایران جو ریلیشنز تھے، امریکہ اور ہمارا جو تھا افغانستان کو ایگمائر ہو گیا، مڈل ایسٹ ہو گیا، ترکی میں کیا چل رہا ہے، عراق میں کیا چل رہا ہے، تو ان سب چیزوں پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ون وے اور دی ادر اس کو ٹچ کر سکے، اور تھوڑی بہت ہماری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔
اور جو آپ لوگوں کے کویشچنز ہیں تو وہ میں لیتا چلوں گا. لیکن پیپر کا جو ہے تو مطلب اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے پیپر میں مطلب میں جو پڑھاؤں گا تو سیم ٹو سیم وہی چیزیں آئیں گی. ہم نے مطلب ایک چیز کو جنرلی کور کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو اٹیمپٹ اے پیپر، مطلب پیپر اٹیمپٹ کرنا ہم سیکھیں گے. ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک کویشچن ہمیں نہیں آ رہا تو اس کو کس طرح کور کریں گے، ایک کویشچن کو شروع کس طرح کریں گے، مطلب انٹروڈکشن میں کیا ہونا چاہیے، ہسٹوریکل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ کون کون سے سائٹس کو کور کرنا ہے، اور ہاؤ ٹو پریزنٹ مطلب پیپر. تو پیپر کے حوالے سے تو یہی چند باتیں. اور آپ لوگ کے جو پاسٹ پیپرز ہے اور پاسٹ پیپرز کے علاوہ مطلب جو آپ لوگ کو جو چیزیں مطلب بگ کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکس کر سکیں. لیکن سلیبس جو ہے وہ کافی بڑا اور لمبا ہوتا ہے. تو مطلب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے، میں سورسز بھی کچھ بتا دوں گا کہ آپ لوگ خود بھی یہ چیزیں پرسو اس کے ساتھ کریں. مطلب ہم کلاسز بھی لیں گے لیکن کرنٹ افیئر جو ہے وہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. تو میرے خیال سے میں نے تو خود جو تھا میں ڈان پڑھتا تھا. اس کے علاوہ کوئی جو ریفرنس بک ہو، بندہ جو بھی اکیڈمی ہو، جہانگیر والے ہو، بندہ وہ اٹھا لے کے اس کا ایک ٹائم لائن بن جائے کہ ہاں یہ چیز اس طرح آ رہی ہے اور یہ واقعات اس میں ہوئے. اس کے علاوہ کچھ جو لوگ ہوں گے، آفیسرز ہوں گے یا اسپائرنٹس ہوں گے، تو وہ فورن پالیسی پہ جائیں گے، ڈپلومیٹ پہ جائیں گے، اکانومسٹ پہ جائیں گے، ریسرچ پیپرز پڑھیں گے. تو اس کا کافی فائدہ ملتا ہے. مطلب ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ تھے تو وہ کافی کرنٹ افیئرس پہ اگر ان کی گرپ ہوتی تھی تو ہر ایک چیز میں مطلب وہ لوگ کافی ان کا عبور ہوتا تھا. اور یہ آپ لوگ کا تبھی ڈیولپ ہوگا جب آپ لوگ زیادہ ریڈنگ کریں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، گڈ رائٹر از آلویز اے گڈ ریڈر. تو مطلب آپ لوگ کو پہلے پڑھنا بہت چاہیے، اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے مطلب آپ لوگ لکھنا خود بخود سیکھیں گے. دوسرا کرنٹ افیئر میں یہ تو سلیبس کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی، پیپر کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت ہو گئی کہ کویشچن کس طرح اٹیمپٹ کریں گے، کویشچن کس طرح ہوگا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا ہو تو وہ پیپر میں پڑھا ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹیکل کس طرح کریں گے. وری نہیں ہونا، کیونکہ ون وے اور دی ادر وے وہ چیز آپ لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے. اگر میں نہ بھی پڑھا ہوں تب بھی آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی کہ ہاں یہ چیز ون وے اور دی ادر وے اس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اپنے نروس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اور ابھی تو میرے خیال سے کچھ ہی مہینے باقی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ کا کورس آرام سے کور ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگ خود اس کو ریفائن بھی کریں گے. کچھ بکس جو ہے وہ بھی آپ لوگ اگر جنرل ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور نیوز پیپر میں اسپیشلی جو لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ میرے خیال سے جو انٹرنیشنل پیج ہوتا ہے تو اس کو مسٹ پڑھا کرے. کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ کافی کویشچنز ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نیشنل ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کو ہمیں پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ عراق میں کیا چل رہا ہے، اسد البشر مطلب کیا کہہ رہا ہے، لبنان میں کیا جا رہا ہے، سعودی میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں کیا ہو رہا ہے، دبئی میں کیا ہو رہا ہے. اور آج کل جو ہے مطلب یہ پینڈیمک جو چل رہا ہے تو یہ ون وے اور دی ادر وے اس سے بہت چیزیں مطلب ریلیٹڈ آئے گی. پروبیبلی اس سے ایسے بھی آ جائے اور اس کو کسی چیز کے ساتھ لنک بھی کریں، مطلب کہ پینڈیمک اور اکانومی کا کیا تعلق ہے، یا اس کے کیا کیا منفی اور مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پینڈیمک کو ایک جنرل سائنس کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا چاہیے. مطلب ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم ہر اینگل سے اور ہر ایک چیز کو کور کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کرنٹ افیئر سے ہی ریلیٹڈ ہو تو میں پڑھاؤں گا. مطلب اگر ایسے میں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کرنٹ افیئر سے کوئی چیز ریلیٹڈ ہے، کرنٹ افیئر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو تو مطلب ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آئی آر میں کچھ مطلب اس طرح چیزیں آ سکتی ہیں، مطلب ریئلزم کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے، لبرلزم کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے، یا اور جو تھیریز ہے آئی آر کی، نیو وغیرہ ساری، اس کے پرسپیکٹیو سے گلوبلائزیشن ہم ڈسکس کریں گے، مطلب پاپولزم، نیشنلزم. تو یہ چیزیں ان پہ بھی مطلب ایسیز بھی آ چکی ہے اور کویشچن بھی ون وے اور دی ادر وے یہ لوگ ڈیموکریسی کے ساتھ لنک کر کے لے آتے ہیں، مائنورٹیز کو لے آتے. تو یہ بڑا مطلب ورسٹائل چیز ہے نا. تو اس کو کوشش ہم کریں گے کہ ڈفرینٹ اینگل سے کور کرے. اور میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا، آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے. مطلب آپ لوگ جو پوچھیں گے تو پھر میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ لوگ کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہ مطلب میری پہلے سٹارٹ سے جو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے میں مطلب
اس طرح پڑھانے کی میری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب دونوں طرف سے بندہ سیکھے. مطلب یہ وہ پرانا والا طریقہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ بس استاد پڑھا رہا ہو، اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے لیکن بس وہ پڑھاتا جا رہا ہے. میرے خیال سے اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک رچ ڈسکشن ہونی چاہیے مطلب دونوں فریقین کے درمیان کے مطلب ان سے میں کیا سیکھ رہا ہوں، یہ لوگ مجھ سے کیا سیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہماری پینڈیمک کی بات ہو رہی تھی، تو پینڈیمک مطلب موسٹ پروبیبلی کہ اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ آ جائے، سوشل ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ آ جائے، ایون پولیٹیکلی مطلب اس کو کس طرح مینیپولیٹ کیا ہے، ایون بایولوجیکل وارفیئر جو ہے اس کے ساتھ کس طرح ریلیٹڈ ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے ایکسٹینسولی کور کرنا ہے پینڈیمک کو، کیونکہ کووڈ-19 جو ہے مطلب ایڈمنسٹریشن کیا رول پلے کر رہی ہے، نیشنل لیول پہ ہماری کیا پالیسی ہے، یورپ میں کیا چل رہا ہے، یو ایس میں کیا چل رہا ہے، چائنا میں کیا چل رہا ہے، بلیم گیم انٹرنیشنلی ایک چل رہی ہے. اور جو 5th جنریشن مطلب یہ تو خیر ایک الگ سائٹ پہ ہم نکل جائیں گے، لیکن یہ بایولوجیکل جو چیزیں ہیں ہم کہتے، تو اس میں مطلب پروبیبلی کہ یہ لوگ ٹچ کرے تو بندے کو ریڈی ہونا چاہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس پہ کوئی سوال آ جائے، کیونکہ جب ہم اپیئر ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ مطلب واٹر کرائسس کا بڑا ایشو چل رہا تھا، لیکن اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسے بھی نہیں آیا، اس طرح کوئی کویشچن بھی نہیں آیا. لیکن اگلے سال پھر وہ مطلب ون وے اور دی ادر وے پوچھ لیتے. تو مطلب آپ لوگوں کو ہر ایک چیز پہ مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک چیز پہ آپ لوگوں کی کچھ نہ کچھ مطلب پتہ ہو، کیونکہ وہ اسپائرنٹ کے بارے میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ نو سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ. تو تھوڑا بہت اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کو اتنی سمجھ ہو کہ ہاں یہ چیز ٹائم لائن ہے اور ون وے یا اس سے اس طرح ریلیٹڈ ہے یا اس سے اس دوسری طرح ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ لوگ کو پھر آپ لوگ خود اس کو مولڈ کرتے جائیں گے کویشچن کے نیچر کو اور پرسپیکٹیو کو دیکھ کے مطلب دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہوگا کس طرح نہیں ہوگا. تو یہ تو پھر اس ٹائم پہ مطلب اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز اور سچویشن ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ پریکٹس ہم کریں گے. آپ لوگ پیپرز میں آپ لوگ کو کچھ اسائنمنٹس دیا کروں گا کہ اس کو آپ لوگ کریں، ہم پھر چیک کریں گے، اس میں غلطیاں نکالیں گے. میں خود بھی آپ لوگوں سے سیکھوں گا، آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے. لیکن میری کوشش یہی رہے گی کہ مطلب جتنا میں آپ لوگوں کو زیادہ پڑھا سکوں تو پڑھانے کی کوشش کروں گا. اور ابھی آپ لوگوں سے میں سوالات لینا چاہوں گا. اچھا، تو یہ جو کویشچن میڈم نے پوچھا ہے کہ کون سے ٹاپکس آ سکتے ہیں، تو یہ بڑا مشکل کویشچن پوچھا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سے کویشچنز آئیں گے تو یہ تو پھر بندہ بڑا آرام سے مطلب کرنٹ افیئرس کا پیپر پاس بھی کر سکتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ کون سے میں نے ایریاز کور کرنے. لیکن ریشنال یہی کہتا ہے مطلب کہ اسمارٹ اسٹڈی بندے کو کرنی چاہیے. ابھی ہم پرانے عرب سپرنگ اور وہ والے ایشوز اٹھا کے اسٹڈی کریں تو اس کا کوئی فائدہ مطلب میرے خیال سے ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ سی ایس ایس والوں کا جو میں نے ابھی نوٹ کیا ہے تو پیٹرن کافی انہوں نے چینج کیے، انالیٹیکل کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. اور میری جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو مطلب ہمیں اس طرح اسٹڈی کرنی چاہیے ہمیں کہ مطلب ہر ایک چیز جو بھی آ جائے تو ہمیں اس کو ٹیکل کرنا آتا ہو، اس کو ہمیں جواب دینا آتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سی چیز آئے گی. اور اگر آپ 4-5 سوال تیار کر بھی لیں تو اس کا پھر یہ نقصان ہوگا کہ آپ لوگ اور دوسرے سبجیکٹس میں پھر آپ لوگ کو مطلب اتنا فائدہ نہیں ملے گا. لیکن جتنا زیادہ آپ لوگ تیار کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی نالج کافی وسیع ہو جائے گی. اور پھر کچھ نہ کچھ بندے کو اتنا آتا ہے کہ وہ ایک چیز سے دوسری چیز سے تیسری چیز سے وہ چیز کو جسٹیفائی بھی کرے اور اپنے آرگومنٹس جب پیش کرے تو وہ سالڈ ہو. تھینک یو. کویشچن پیٹرن مینس اچھا کویشچنس تو اس طرح ہوتے ہیں کہ میرے خیال سے 7 کے 8 سوال ہوتے ہیں اور اس میں 4 کرنے ہوتے ہیں سی ایس ایس میں. اور اگر پی ایم ایس کی طرف ہم جائے تو اس میں میرے خیال سے 5 کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایم سی کیوز آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ پاکستان افیئر میں بھی اس طرح ہوتا ہے یا نہیں، لیکن پی ایم ایس میں 5 سوال اکثر ہم نے کرنے ہوتے ہیں. اور سی ایس ایس جو ہے اس میں 4 سوال ہوتے ہیں اور 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. تو 7 میں سے میرے خیال سے 4 کرنے ہوتے ہیں. تو تھوڑی بہت چوائس تو بندے کے ساتھ ہوتی ہے اور یہی پیپر کا پیٹرن ہے. لیکن کوشش یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں سی ایس ایس میں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں، ہر سائڈ سے لوگ آتے ہیں. تو اس طرح پیپر یہ لوگ بناتے ہیں کہ ون وے اور دی ادر وے وہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہو.
مطلب اس طرح آؤٹ آف دی وے کوئی چیز نہیں لاتے کہ انٹارکٹیکا میں ابھی یہ جو ہے کیا چل رہا ہے. مطلب انٹارکٹیکا کا کیونکہ دنیا پہ کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا, کوئی ایشو نہیں ہے ایکسیپٹ فرام گلوبل وارمنگ. تو مطلب بندے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں گلوبل وارمنگ اور جو ہمارا اوزون لیئر ہے اتنا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کانٹیننٹ کا. اس سے زیادہ میرے خیال سے اگر بندہ انٹارکٹیکا کے پیچھے پڑ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پیپر کا پیٹرن تو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, میرا تو کرنٹ افیئر میں میرے مارکس بہت اچھے تو نہیں تھے. پی ایم ایس میں میرے اچھے تھے, آئی اسکورڈ 15 پی ایم ایس. لیکن ہمارے سال یہ ہوا تھا کہ کچھ دوستوں کے 8 اور 10 نمبر بھی آئے تھے, اور میرا جو اسکور تھا تو یہ اچھا کنسیڈر کیا جاتا تھا اس ٹائم پہ. اور سی ایس ایس میں میرے کوئی 58 کے قریب مارکس تھے. تو میں نے تو یہی اٹیمپٹ کیا تھا کہ میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیتا تھا, کیونکہ یہ پیپر کرنٹ افیئرس کا ہے نا, تو بندہ اگر ہسٹری میں جائے تو پھر اس کا فائدہ کرنٹ سے نکل کے ہسٹوریکل بن جائے گا. اور پھر بندے کو ڈائریکٹلی کویشچن کو ہٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو مجھے دی ہے اس کا یہ جواب ہے, اور پھر ڈفرینٹ اینگل سے اس کو مطلب بندے کو جسٹیفائی کرنا چاہیے. تو ایک کویشچن تبھی خوبصورت بنتا ہے کہ اس کا مثال جو ہے میں دوں گا تو ایک فلاور ویس کی طرح ہوتا ہے, مطلب جو گلدستہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر مختلف قسم کے پھول آپ لوگ لگائیں گے, کوٹیشنز ڈالیں گے, ایفیکٹس ڈالیں گے, اس کے علاوہ آپ لوگ اس میں مطلب ہسٹوریکل ٹچ بھی دیں گے, لٹریری بھی دیں گے, سائنس اینڈ فکشن سے بھی ایون دیں گے, تو اس کی خوبصورتی بھی آئے گی. اور ایگزامینر امپریس بھی ہوگا کہ یہ بکش چیزیں نہیں لکھ رہا بلکہ یہ اپنی کریٹیو چیزیں لکھ رہا ہے, انالیسس کر رہا ہے. تو میرے خیال سے ابھی پیپر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو یہ اس سائڈ پہ کنورٹ اور مطلب ٹرانسفارم ہو رہے پیپر. پہلے بڑے اسٹریٹ کویشچن آتے تھے کہ اس چیز پہ بات کرو, ابھی آپ کہتے کویشچن جو آتے آپ پوچھتے آپ لوگوں سے کہ مطلب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کا اظہار خیال کیا ہے, اگر یہ اس طرح ہو یا اس طرح ہو تو اس کے پروس اور کونس کیا ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ بندے کو اسی ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا بار بار یہی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے, جتنا زیادہ آپ لوگ لکھیں گے, اور جتنی آپ لوگ کی زیادہ غلطیوں کی نشاندہی ہوگی تو تبھی آپ لوگوں کے مطلب مسٹیکس سامنے آئیں گے اور امپرومنٹ آئے گی انشاءاللہ. اچھا, سی ایس ایس بگنرس کے لیے کوئی ایڈوائس, تو میں تو یہی ایڈوائس ان کو دینا چاہوں گا کہ جب ہم آئے تھے تو آپ کو لوگ ڈرائیں گے بھی کہ یہ تو بڑا مشکل ایگزام ہے, اور جب بندہ کتابیں اٹھاتا ہے تو اس کو خود بھی تھوڑا سا ڈر اور خوف بھی لگتا ہے کہ یہ تو بڑی باری باری کتاب ہے. لیکن یو ہیو ٹو پلے اسمارٹ. مطلب تم نے پاسٹ پیپرز کے پیٹرن کو دیکھ کے تمہیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ لوگ کس نیچر کے کویشچن لے کے آتے ہیں پیپر میں, کس طرح ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. مطلب سٹارٹ میں تم لوگوں نے ڈسہرٹ نہیں ہونا, کیونکہ آپ لوگوں کو لوگ بڑے پش کریں گے, نگیٹیو لوگ, نیز والے بڑے زیادہ لوگ ملتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اور ہم بھی اسی فیز اور اس سے ہو کے آئے ادھر. تو جب میں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی تھی تو لوگ مجھے بتاتے تھے کہ تم سی ایس ایس کیا کرو گے, لیکن یہ ہے کہ بندہ اگر ڈٹرمنٹ ہو, کنسسٹنٹ ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے, اور بندہ خود بخود 1-2 مہینے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اتنی مشکل کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سٹارٹ میں یہ ہے کہ میری تو یہی ایڈوائس ہے آپ لوگوں سے کہ سلیبس کے ساتھ آپ لوگ سٹارٹ میں سٹک رہے. جتنا جلدی آپ لوگ سلیبس کو کور کریں گے, جتنا آپ لوگ کا سلیبس آرام سے کور ہو جائے گا, تو آپ لوگ کو ایک سیٹسفیکشن بھی ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ مطلب ہاں میرا کورس ختم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد ابھی میں جو ہے مطلب ایکسٹرا ریڈنگز بھی کر سکتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز بھی کر سکتا ہوں, میں ایون ریسرچ پیپرز بھی پڑھ سکتا ہوں, اور تبھی بندہ ریفائن ہوتا ہے. ابھی فار ایگزامپل ایک بگنر ہے اور میں اس کو کاغذ اور پین دے کے پکڑا کے کہوں کہ بیٹا تم ایسے لکھو, تو وہ بیچارہ اس کو اگر ABC کی سمجھ نہیں ہے تو اس کو ایسے لکھنا نہیں آتا ہوگا. تو سٹارٹ میں میری یہی ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ سلیبس کو کور کرتے جائیں, اور جو FPSC کے ریکمینڈڈ چیزیں تو اس کو اگر فالو کرے تو اس کا فائدہ زیادہ ملے گا. پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ سلیبس کور ہو جائے تو پھر بندہ اس پہ آرٹیکلز ڈفرینٹ پڑھتا ہے, ریسرچ پیپرز پڑھتا ہے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل میگزینس پڑھتا ہے. میگزینس کے علاوہ بندہ مطلب
اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ ابھی خود ایک کمیونٹی آپ لوگ کی بن جائے گی، مطلب وہ سارے اسپائرنٹس کی کمیونٹی ہوگی. تو جب آپ لوگ ان کی طرح سوچنا شروع کریں گے تو آپ لوگ خود بخود وہ والا رنگ بھی پھر اوڑھ لیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی افسر بن جائیں گے. لیکن سٹارٹ میں مطلب ڈرنا نہیں ہے. میرا یہ ہے کہ مطلب لوگ آپ لوگ کو کہیں گے کہ یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ڈفرینٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں، نگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اب بندہ کنسسٹنٹ رہے تو پھر خود بخود لوگ بھی مان جاتے ہیں اور بندہ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. یس پلیز. شہزاد خان پوچھ رہے ہیں سر کہ فرام ویئر وی اسٹارٹ ایز اے بگنر. اوکے، تو ان ٹرم آف کرنٹ افیئرز اور ان ٹرم آف سی ایس ایس؟ کرنٹ افیئرس. اچھا، کرنٹ افیئرس کا مطلب اگر آپ لوگ اسٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا یہ مشورہ اور میری یہی نصیحت ہے کہ ایف پی ایس سی کا جو سلیبس ہے تو اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس دیے ہیں. مطلب کرپشن پہ دیا ہوگا، ایجوکیشن پہ دیا ہوگا، کشمیر پہ دیا ہوگا، اس کے علاوہ ارسا پہ کچھ بات ہوگی، انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات ہوئی ہوگی. تو یہ جو ایف پی ایس سی کے سارے ٹاپکس ہیں تقریباً 30 کے قریب ہوں گے یا تھوڑے سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے ابھی. لیکن بندہ اگر ان ٹاپکس کو پہلے سٹارٹ میں ایک دفعہ پڑھ لے کہ اس کو اتنا سا مائنڈ میں اس کا ایک سٹرکچر اور ٹائم لائن بن جائے کہ ہاں یہ چیز یہ ہے. فار ایگزامپل جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو سٹارٹ میں نے آئی آر آپٹ کیا تھا، تو بلشیوک ریولوشن کی کبھی بات ہوتی تھی، کبھی نیپولین کی ہوتی تھی، اور ہمارا بیک گراؤنڈ سائنس کا تھا، مطلب سوشل سائنسز ہم نے نہیں پڑھے تھے، تو وہ چیزیں مطلب اوپر سے گزرتی تھی ہماری. تو پھر خود بخود آہستہ آہستہ بندہ اس کے ساتھ اس کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ کوئی نئی چیز مطلب سنیں، اپنے دوست سے سنیں، اپنے ٹیچر سے سنیں، نیوز پیپر سے سنیں، تو اس کو ضرور سرچ کرے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے پیچھے چل کیا رہا ہے، یہ آخر کیا ہے. تو میں تو خود مطلب اس طرح سیکھتا تھا. دوسرے ہمارے ٹیچر تھے ادھر تو فرید خان صاحب، جس کو میں اسپیشل مطلب ساری عمر میں ان کا شکر گزار رہوں گا. انہوں نے مطلب ہمیشہ بچوں کی طرح ہمیں مطلب ٹریٹ کیا. انہوں نے پڑھایا بھی بہت دل سے، اور ہم جو بھی پوچھتے تھے تو مطلب وہ بڑا مطلب فادرلی آئیکن ہے کہ وہ بڑا اچھا مشورہ دیتے تھے. تو میری یہی آپ لوگوں سے ایڈوائز ہوگی کہ مطلب سلیبس جو ہے اس کے ٹاپکس کو اٹھا کے، اگر بک آپ کو نہیں مل رہی تو آپ لوگ مطلب کوئی بھی اکیڈمی کی ایک کتاب اٹھا لے، اس میں سارے ٹاپکس دیے گئے ہوں گے، جہانگیر والوں کے سارے ٹاپکس دیے گئے ہوں گے. لیکن اس ٹاپک کے سٹارٹ میں جائے کہ یہ آخر شروع کیوں ہوا تھا، کس طرح شروع ہوا تھا، اس کا کنسیپٹ کیا ہے. اور کنسیپٹ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے کہ یہ رائیولری اگر چل رہی ہے، یا یہ ٹریڈ چل رہا ہے، یا یہ ریلیشنز جو چل رہی ہے، یہ کس بنا پہ کیوں اس طرح چل رہی ہے. تو پھر اگر کوئی اس میں نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے، تو آپ لوگ اس سے پریشان پھر نہیں ہوں گے کہ یہ تو میں نے نہیں سنا. فار ایگزامپل رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور ابھی کوئی ڈرلز وغیرہ ہوئے انڈین اوشن میں یا عریبین سی میں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس پہ ایک کویشچن آ جائے کہ یہ ڈرلز ہوئے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ریجن پہ، تو ہمیں وہ ریجن کے ڈائنامکس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ابھی جو ہے ہماری جو ٹلٹ ہے وہ اس طرف جا رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا سا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے، تو یہ جو ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا، ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے. جب تعلقات اچھے ہوں گے تو آپ لوگ کی اکانومی، سوشل ٹائز، آپ لوگوں کے جو اور ٹائز ہیں تو وہ خود بخود بہتر ہوتے جائیں گے. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس پہ پھر بھی 3-4 صفحے آرام سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک لفظ بھی نہ آتا ہو. تو یہ میں اس لیے بتا رہا تھا آپ لوگ کو کہ مطلب ایک چیز کا اگر آپ لوگ کو آئیڈیا ہے، اگر اس چیز کا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اس طرح آ رہی ہے اور اس کا کنسیپٹ یہی ہے، تو پھر آپ لوگ نیو ڈیولپمنٹ سے آپ لوگ گھبرائیں گے بھی نہیں اور آپ لوگ اس کو ٹیکل کر سکیں گے آرام سے. نیکسٹ فواد. وی ڈونٹ ہیو بیک گراؤنڈ آن نالج آف ایونٹس. اچھا، نالج آف ایونٹس مطلب یہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹلی ابھی جمپ کروں مڈل ایسٹ میں کہ ایس اے اور ایران رائیولری چل رہی ہے تو یہ کیوں چل رہی ہے، یا میں فار ایگزامپل جاتا ہوں اسرائیل یا یروشلم پہ جاتا ہوں تو یہ کیوں چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ موٹیوز ہوں گے، مطلب ریلیجیس ہوں گے، پولیٹیکل ہوں گے. تو یہ اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. مطلب میں جو خود پڑھتا تھا تو آپ لوگ مطلب گوگل پہ ٹائپ کریں کہ یہ چیز جو ہے مطلب وہ انسیڈنٹ لکھے یا وہ ڈیولپمنٹ لکھے اور اس کا ٹائم لائن اس کے ساتھ مینشن کرے. جب آپ لوگ ٹائم لائن مینشن کریں گے تو وہ فرام دی اسٹارٹ وہ چیز اٹھا کے آپ لوگوں کو کہے گا کہ یہ پہلے یہ ایکارڈ ہوا، پھر دوسرا یہ ایکارڈ ہوا، پھر ورلڈ وار 1 ہوا، پھر یہ ہو گیا.
پھر جیروزلم میں یہ کمیونٹیز رہتی ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس کیوں زیادہ ہے، ریلیجیسلی ہمارے لیے کیوں زیادہ ہے، اس کے لیے کیوں زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے مطلب اچھی بھی ہوتی جائے گی اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گی کہ اچھا یہ چیز ادھر سے شروع ہوئی تھی اور ادھر پہ ختم ہوتی ہے. تو پھر آپ لوگ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ مطلب یہ کیا چل رہا ہے، مطلب ڈائریکٹلی ایک کویشچن بندہ پوچھ لے کہ یورزلم میں کیا چل رہا ہے تو آپ لوگ کہیں گے مجھے کیا پتہ ہے انتفادہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو سٹارٹ سے جب آپ لوگ ٹائم لائن اس کا اٹھائیں گے انشاءاللہ وی ول ڈسکس اٹ. تو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے تو بھی آپ لوگ اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ڈسکشن ضرور کیا کریں آپ اس میں کہ مطلب یہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. کیونکہ جب سب پڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے تو ہر بندے نے ڈفرینٹ سورسز پڑھے ہوتے ہیں، اور جب ہر بندہ ڈفرینٹ سورس سے پڑھ کے آتا ہے تو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز شیئر کرتا رہتا ہے، اور اس سے بندے کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کو مطلب چیزوں کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. لگی اوبر شاہن را کر جی شور. What should we do during paper is to attempt the question? What should we do in paper to attempt the questions? Yes. پیپر کے دوران میرے خیال میں ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہ بس تھینک یو. ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ سب سے ضروری چیز ہے. اگر آپ نے بہت پڑھا ہے اور آپ کو ہر ایک چیز آتی ہو، لیکن اگر آپ پیپر میں ٹائم مینیج نہیں کر سکتے اور آپ سے ایک کویشچن دو رہتے تو آپ نے جتنا پڑھا ہے، آپ کو جتنی چیزیں آتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ ایگزامینر کے پاس آپ لوگ نہیں جاتے، آپ لوگ کا جو پیپر ہوتا ہے تو یہی آپ لوگ کی ریفلیکشن ہے جو ایگزامینر کے پاس جاتی ہے. تو میں تو خود اگر پرسنل ایکسپیرینس میری تو یہی تھی کہ میں جب کویشچن اٹیمپٹ کرتا تھا تو اس سے پہلے میں مطلب ایم سی کیوز کوشش کرتا تھا کہ 8-10 منٹ میں مجھے آتے ہو نہیں آتے ہو لیکن میں اپنا پیپر ہینڈ اوور کروں ان کو. پھر تقریباً 15-20 منٹ تک میں کویشچن چوز کرتا تھا، اور ہر ایک کویشچن کا جو پچھلا پیج ہوتا ہے مین شیٹ کا تو اس پہ مطلب اس کے مین پوائنٹس لکھتا تھا کہ اس میں یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے. تو اس کی ایک رف سی آؤٹ لائن میں بناتا تھا. پھر اس کے ساتھ خود بخود ایک دوسرا کویشچن ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگلڈ ہوتے ہیں، مطلب کچھ کویشچنز اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ملتے جلتے ہیں، تو اس میں آئیڈیاز بندہ ڈفرینٹ آ رہے ہوتے ہیں بندے کو. تو ایک رف سا آؤٹ لائن میں بنا لیتا تھا، اور پھر میرا جو ٹائم ہوتا تھا تو پر کویشچن 35 منٹس 36 منٹ 37 منٹس رہ جاتے تھے. لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جب آخری کویشچن پہ ہم آتے تھے تو ہارڈلی 20 منٹ 21 منٹ اس طرح ہوتے تھے، اور پھر بندے کی رائٹنگ بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر بندہ پیپر کو بھی بگاتا ہے، مطلب کہ ابھی میں اس کو ختم کروں، اور بندہ پریشرائز بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح اب میں اس کو کور کروں گا. کیونکہ کچھ کویشچنس اس طرح ہوتے ہیں مطلب کہ آپ لوگ کو وہ بہت اچھے آتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل گلوبلائزیشن پہ اگر میں کویشچن لکھوں گا تو وہ مجھے آ رہا ہوتا ہے اور میں کافی مطلب اس کو لکھتا جا رہا ہوں، تو 8-10 صفحے کی بجائے میں وہ 15-16 پہ لے جاتا ہوں. پھر آخری جو میرا سوال ہوتا ہے تو وہ 5-6 صفحے کا بن جاتے ہیں. تو وہ سیمیٹری بھی نہیں رہتی. وہ ہر ایک کویشچن کی جو اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دینا ہے اور آپ نے اتنا لکھنا ہے اور اچھا لکھنا ہے، تو وہ اس آخری کویشچن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ 35 منٹس یا 30 منٹس جتنا ٹائم آپ لوگ کے ساتھ بچتا ہے اس میں اس چیز کو وائنڈ کر کے دوسرے کویشچن پہ سوئچ کرے. اس کا مطلب میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ 3 کویشچنز بہت اچھے کریں، بہت اچھے مطلب بہترین کریں، تو اگر آپ کو اس کو میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ نمبر بھی ملے تو 15 نمبر پر کویشچن مل جائیں گے، 16 مل جائیں گے، اس سے زیادہ بھی مل سکتے، تو آپ لوگ کے پھر بھی بنیں گے 45 نمبر. لیکن اگر آپ لوگ ہر ایک کویشچن کریں، 4 کویشچن کریں، تھوڑا سا خیر ایک پہلے کویشچن سے ٹائم نکال لے، دوسرے سے، تیسرے سے، اور ہر ایک کویشچن میں آپ لوگ کو 13 نمبر بھی ملتے ہیں 16 اور 17 کی بجائے، تو یہ کہ تقریباً یہ 52 مارکس ہو گئے. تو اس میں فائدہ زیادہ ہے. کویشچن کسی حال میں بھی آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ لوگ کو آتا بھی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کرے کہ ہاں میں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے اور میں نے اپنی کوشش کی ہے، بنسبت یہ کہ آپ لوگ 2 اچھے کویشچن اٹیمپٹ کر کے 2 کو چھوڑ دیں. میری یہی ایڈوائس ہے آپ لوگوں سے، مطلب کہ 4 کے 4 اٹیمپٹ کریں. نیکسٹ. شیراز احمد پوچھ رہے ہیں سر کہ please tell us, do you have any active YouTube channel which can help us? اچھا، شیراز امجد کو تو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، اور میں ان کو میرے خیال سے
اس طرح لائیو بھی ان کو بتا دوں گا کہ مطلب وی کین ڈسکس تھنگس. ہی از اے ویری گڈ شیپ. لیکن یہ ہے کہ یوٹیوب تو میرا کوئی چینل نہیں ہے اور میں اس اکیڈمی میں ہی پڑھاتا ہوں اسٹارٹ سے. تو پہلے بھی ادھر پڑھاتا تھا اور اب بھی ادھر پڑھاتا ہوں. تو آپ لوگ اکیڈمی کے تھرو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے. So I'm پوچھ رہی ہے کہ sir, also should we focus more on internal affairs or external affairs? اچھا, یہ پھر وہی کویشچن ہے کہ ہمیں انٹرنل پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے یا ایکسٹرنل پہ رکھنا چاہیے. جب ہم ایگزام دیتے تھے تو انٹرنل کی بجائے ایکسٹرنل ایشوز بہت ہوتے تھے. مطلب پاک یو ایس ریلیشن آ جاتا تھا, مڈل ایسٹ پہ کوئی کویشچن آ جاتا تھا, انڈین اوشن پہ آ جاتا تھا, یا ڈیموکریسی, پاپولزم, اس طرح چیزیں, بریگزٹ. تو وہ ساری میکسیمم ایکسٹرنل ڈیولپمنٹس تھی. لیکن پھر بھی بندہ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں انٹرنل پہ زیادہ فوکس کروں یا ایکسٹرنل پہ, کیونکہ اگر آپ لوگ انٹرنل پہ زیادہ فوکس کریں گے تو اس کا فائدہ آپ لوگ کو ضرور ملے گا. کیونکہ پاکستان افیئر میں بہت کویشچنز اس طرح ہوں گے کہ وہ آپ لوگ کے کور ہو جائیں گے. آپ لوگ کا ایسے اگر آتا ہے انٹرنل ایشوز پہ تو وہ بھی آپ لوگ کا کور ہوتا جائے گا. اگر اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھیں تو مطلب جینڈر اسٹڈیز وغیرہ میں ہے تو اس میں بھی آپ لوگ کے انٹرنل ایشوز ہی کام آئیں گے. تو یہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو آنسر دس کویشچن کہ مطلب انٹرنل یا ایکسٹرنل پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. فوکس دونوں پہ ہونا چاہیے, اور بندے کی جو ویکنیس ہے تو اس پہ پھر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تھینک یو. اچھا, اٹ ڈپینڈس. میں اس میں اپنا کچھ پرسنل بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب میں مطلب 2017 کا اٹیمپٹ دے رہا تھا تو آئی اسکورڈ 84 ان جینڈر اسٹڈیز, اور میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی تو میری مطلب اتنی تیاری بھی نہیں تھی. دوسرا, جب یو ایس ہسٹری کا میں نے پیپر دیا تھا تو اس میں بھی میرے کوئی 63 64 اس طرح کچھ مارکس تھے. پھر بندہ ایک سال پڑھتا بھی ہے اور چیزوں کو ریفائن بھی کرتا ہے اور ہر ایک اینگل سے اس چیز کو کور کرتا ہے. لیکن دوسرے سال پہ پھر میرے جنڈر اسٹڈیز میں 55 مارکس تھے اور یو ایس ہسٹری میں میرے 45 مارکس تھے 2018 اٹیمپٹ میں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سال کون سے سبجیکٹ میں کتنے نمبر آتے ہیں. ابھی اگر میں جرنلزم کی بات کروں تو پی ایم ایس میں 2016 میں جب میں نے دیا تھا تو میرے اس میں 90 مارکس آئے تھے, اور سائیکالوجی میں میرا 1 نمبر تھا. تو مطلب تھوڑے سے یہ سچویشنز آتے ہیں, مطلب کہ یہ میرا ایک سائڈ پہ ایک ایکسٹریم ہے, دوسری سائڈ پہ دوسرا ایکسٹریم ہے. لیکن یہ سال ہر سال کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس میں زیادہ آئیں گے کس میں زیادہ نہیں آئیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ بندے کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جس سبجیکٹ میں اس کو انٹرسٹ ہے اور جس سبجیکٹ سے اس کو اٹریکشن ہے اور جس کو اس کی سمجھ آ رہی ہے, تو بندے کو اسی سبجیکٹ کو پکڑ کے اس پہ ہی محنت کرنی چاہیے. اور تو نصیب کی بات ہے, مطلب کہ کون سا سبجیکٹ ہٹ ہوتا ہے کون سا سبجیکٹ ہٹ نہیں ہوتا. اور اس طرح لوگ بھی میں نے دیکھے مطلب کہ ان کو ایک چیز کی سمجھ ہے. میرا ایک دوست ہے, میں تو ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہ کہ اس دفعہ پی ایم ایس میں اگر آپ لوگ سوشیالوجی کے پیپر اٹھائے تو میکسیمم لوگ 30s میں ان کے مارکس ہیں یا 40s میں بھی ہوں گے. لیکن اس بندے نے لیے ہے 67 مارکس, جو کہ نہ ماننے والی بات ہے, لیکن اس بندے نے پھر بھی لیے. تو اس سے میں نے جب ڈسکشن کی, کیونکہ وہ میرا کولیگ بھی ہے, میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, کہ بردر یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے کیا, مجھے یہی بتایا ہے کہ میری اس میں انٹرسٹ زیادہ تھی اور میں نے بڑے انالیٹیکل جو کویشچنس تھے اور وہ سارے اٹیمپٹ کیے اور میں نے تھورولی ایک چیز کو کور کیا ہے, اس کو جسٹیفائی کیا, تو ہو سکتا ہے کہ یہی ریزن ہو. تو یہ مشکل جواب ہوگا میڈم کہ مطلب کون سے سبجیکٹ میں زیادہ مارکس آتے ہیں. تو یہی ہوگا کہ بندے کے جو سبجیکٹس ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کر. اچھا, یہ اٹ آلسو ڈیپینڈز آن دی اسپائرنٹ. کچھ لوگ کویشچن میں آؤٹ لائنز بناتے ہیں اور کچھ لوگ کویشچنز میں آؤٹ لائن نہیں بناتے. لیکن میرے خیال سے اگر بندہ کویشچن میں آؤٹ لائنز بنائے تو اس پہ 6-7 منٹ لگیں گے, پھر دوسرے کویشچن میں لگیں گے, تو پھر وہ کویشچن کے جو اور ہم نے لکھنا ہوتا ہے باڈی, انٹرو, کنکلوژن, تو بندہ پھر اتنا ٹائم اس کو نہیں دے سکے گا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب
ایک ایگزامینر کو آسانی ہو جائے گی کہ اس کویشچن میں اس نے اس ایریا کو کور کیے، اس ایریا کو ٹچ کیے. اگر وہ آپ لوگ کی آؤٹ لائن بھی دیکھ لے تو اس کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہاں اس نے یہ ایریاز کور کیے. لیکن اس سے بہتر میرے خیال سے یہ ہے کہ بندہ جو ایریاز کور کر رہا ہے تو اس کو ہیڈنگز کو مطلب ہائی لائٹ کرے. تو اگر وہ پیج پہ 2-3 ہیڈنگز نظر آ رہے ہیں آرام سے تو وہ اس سے بھی دیکھ سکتا ہے، جس سے آپ لوگ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ لوگ جو کویشچن میں جتنا مٹیریل آپ لوگوں نے ڈالنا ہے، جتنا لکھنا ہے، تو اس کا ٹائم آپ لوگ کو اس کے نسبت زیادہ مطلب بچت ہوگی. تو میری تو یہ وہ ہے، اور کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا، لیکن میں نہیں لکھتا تھا. کرنٹ افیئرس کے لیے آپ کوئی بک زمونشتا بک. اچھا، کرنٹ افیئر کی تو کوئی اسپیسیفک بک مطلب بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے، لیکن آپ کسی بھی اکیڈمی کا یا کسی بھی اچھی سی میگزین آپ لوگ اٹھا سکتے اور اس کو مطلب آرام سے کور کر سکتے. فار ایگزامپل ابھی فارن پالیسی کی اگر آپ ستار صاحب کی کتاب اٹھائیں گے تو وہ صرف ایک فارن پالیسی کا کویشچن ہے اور پوری کتاب آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. تو یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ سول ملٹری پہ پھر آپ لوگ عائشہ صدیقہ اور اس طرح ساری چیزیں پڑھتے جائیں گے تو وہ ایک کویشچن کے لیے ایک دو کتابیں تو بندہ پڑھ بھی لے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کو نہ ریوائز کر سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ چیزیں کمپائل ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے بندے کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی ایک ریفرنس بک ہو جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے سلیبس کے جو ٹاپکس ہیں یہ کور ہوئے، اور اگر ایڈیشنل چیزیں جو آپ لوگ کو خود آتی ہے یا آپ لوگ نیوز پیپر سے اٹھاتے ہیں یا کسی ریسرچ پیپر سے اٹھاتے ہیں تو اس کو بک کے اوپر ہی بندہ نوٹ کرتا جائے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی ہوگا کہ پیپر سے پہلے اگر اس کو بندہ ریوائز کرے یا اس کے شارٹ نوٹس بنائے تو اس میں بڑی آسانی ہوگی. اور میرا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ میں ادھر ادھر سے پڑھتا تھا، انٹرنیٹ سے یا اس کتاب سے یا دوست سے یا ٹیچر سے، اور پھر جب ایگزام ہوتا تھا تو مجھے پریشانی یہی ہوتی تھی کہ اب میں کدھر سے پڑھوں. تو یہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ نہ کریں. اکیڈمی کا رول جو ہے کوئی ایکسپیرمنٹ ہے اور وہ پریپریشن کر رہا ہے اکیڈمی کا رول. اچھا، اکیڈمی کا تو بہت اہم رول ہے، جس طرح ایک استاد کا معاشرے میں رول ہے اور ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ وہی ہوتا ہے کہ مطلب اٹ از آلویز دی پرسن بیہائنڈ دی گن یا دی پرسن سٹنگ ان دی چیئر. اکیڈمی میں ہزار قسم کے لوگ آتے اور بہت لوگ پاس بھی ہو جاتے ہیں، بہت لوگ واپس اس طرح بھی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اکیڈمی کا یہ رول بہت اچھا ہے، مطلب کہ یہ آپ لوگ کو ڈائریکشن دیتی ہے، یہ آپ لوگ کا ٹائم بچاتی ہے. دوسرا آپ لوگ کے سامنے مطلب آفیسرز آتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، اور جب بھی میں خود جب اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھتا تھا کلاسز میں تو اگر کوئی بیوروکریٹ آ جاتا یا کوئی آفیسر آ جاتا تو ہماری تھوڑی سی مورال اچھی ہو جاتی تھی، ہم تھوڑے سے مطلب بوسٹ اپ ہو جاتے تھے. دوسرا وہ لوگ ہمیں سامنے نظر ہو کہ ہمیں مطلب وہ خود بتاتے تھے کہ یہ کوئی میٹا فزیکل چیز نہیں ہے، یہ پاسبل ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ابھی فار ایگزامپل فارن پالیسی کے لیے عبدالستار صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ اس پہ ساری انرجیز انویسٹ کر رہا ہے، اور اوپر سے وائی نیشنز فیل کی کتاب پڑھ رہا ہے اور پاکستان ہارڈ کنٹری پڑھ رہا ہے اور سلیبس وہ نہیں پڑھ رہا. تو یہ مطلب محنت تو ہم سے زیادہ کر رہا ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب پیپر پہ بیٹھے گا تو اس کو مطلب میرے خیال سے تھوڑی مشکل اس لیے ہوگی کہ اس نے غلط ڈائریکشن میں اپنی انرجیز یوٹیلائز کیے. تو سب سے اہم جو رول ہوتا ہے تو اکیڈمی کا یہی ہے کہ وہ بندے کو اسمارٹلی سیکھنا مطلب پڑھانا سکھاتا ہے. دوسرا یہ سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈی ٹریک نہیں ہونا، مطلب ٹریک پہ چلنے اور یہ چیزیں کور کرنی ہے. اور اس کے علاوہ تو پھر ہمیشہ اسپائرنٹ ہی ہوتا ہے کہ جو مطلب کیونکہ ہمارے ساتھ اس طرح ایگزامپلس ہے کہ جو اکیڈمی سے نہیں پڑھے اور پاس ہوئے ہمارے ساتھ بیچ میٹس ہیں ہمارے، اور اس طرح بھی آپ لوگ کو بہت لوگ ملیں گے کہ وہ اکیڈمی سے پڑھے. لیکن ہماری طرح بگنرز جو تھے، مطلب میں اپنی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ میری انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ تھی، مجھے آئی آر کی کوئی سمجھ نہیں تھی، کرنٹ افیئر کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، ایسے کا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. تو ایٹ لیسٹ میں نے اکیڈمی اس لیے کی تھی کہ مجھے پتہ چلے. تو مجھے اس کا بہت فائدہ یہ ہوا ہے کہ میری انرجیز ویسٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ ڈائریکٹڈ انرجیز تھی اور وہ مطلب میں نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیے. تو بندے کا تھوڑا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، انرجیز بھی بچ جاتی ہے، اور دوسرا وہ ماحول اس کا مطلب اس کو مل جاتا ہے کہ ہاں یہ میری اکیڈمی میں میرے کولیگز ہیں، وہ کتنے آگے جا رہے ہیں، میں کتنا آگے جا رہا ہوں. تو ایک پازیٹیو کمپٹیشن اگر ہو تو بہت مطلب اس کا یہ فائدہ ملے گا. تھینک یو. رین واز پوچھ رہی ہے کہ سر ڈز ہیڈنگز اپیل
the examiner in theory questions, we can answer a question thoroughly without any heading. اچھا یہ تو مطلب ہونا تو نہیں چاہیے ویسے، لیکن ٹو بی آنیسٹ مطلب ہیڈنگز اپیل اس لیے کرتی ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل ایک پیپر اٹیمپٹ کرتا ہوں اور میں نے ایک پیج میں 3-4 ہیڈنگز دیے اور ایک ٹیچر بہت پیپر چیک کرتا ہے، لیکن جب وہ اس پیج کو دیکھ لیتا ہے اور اس پہ ہیڈنگز پرومیننٹ نظر آ رہی ہے اس کو، تو اگر وہ ایون پڑھتا بھی نہیں ہے، جو کہ ہماری ایک سائیکی بن چکی ہے کہ ٹیچر پیپر نہیں پڑھتا بس پھینک دیتا ہے، تو اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ مطلب اگر اس کو وہ ہیڈنگز بھی ایٹ لیسٹ نظر آ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے اس ایریا کو ٹچ کیا ہے. اور ایک پیراگراف اگر میں 3 صفحے کا لکھتا ہوں اور اس میں پڑھ رہا ہوں تو بڑا مونوٹونک اور مطلب بندہ مطلب بالکل بور ہو جاتا ہے اس چیز سے. تو آپ لوگ جتنی استاد کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، مطلب جتنا اس کو چیز آپ حلوہ کر کے دیں گے، مطلب کہ آپ نے کوٹیشنز پرومیننٹ لکھی ہے، آپ نے ہیڈنگز پرومیننٹ لکھی ہے، تو اس سے میرے خیال سے فائدہ بہت ہوگا. ویسے ہونا نہیں چاہیے کہ بندے نے ہیڈنگز لکھی ہے نہیں لکھی، بندے کی قابلیت اور بندے کے سکلز دیکھنے چاہیے. لیکن یہ ہیومن سائیکی ہے کہ ایک چیز بندے کو کس طرح مل رہی ہے، یہ بندہ پریزنٹ کس طرح کر رہا ہے، اس کی پرسنالٹی کس طرح ہے، یہ چیزوں کو مینیج کس طرح کر رہے. تو یہ ساری چیزیں ایک امپریشن ڈالتی ہے استاد پہ. تو اگر امپریشن آپ لوگ کا اچھا جاتا ہے پھر مارکس بھی اچھے ملتے. تو میرے خیال سے ہونی چاہیے، اور بلکہ میں اگر میری مانیں گے تو میں تو کہوں گا کہ ہیڈنگ ضرور ڈالیں. نیوز پیپر کا طریقہ، اچھا میں جب خود نیوز پیپر پڑھتا تھا تو سٹارٹ میں مجھے بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ بندہ پیج فرسٹ سے شروع کر کے جب آخری پیج پہ جاتا ہے تو اس کا دن گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے پڑھائی کے لیے ٹائم نہیں ملتا. لیکن کچھ دنوں بعد بندے کو پھر یہ ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ ہر ایک چیز ہمارے پڑھنے کی ضروری نہیں ہے. ابھی فار ایگزامپل پاکستان میں کوئی پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہے، کوئی اور اس طرح مطلب چیزیں آ رہی ہے، تو اس کا ہمیں کوئی اس طرح فائدہ نہیں ہوگا مطلب. لیکن سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے مطلب وہ ایڈیٹوریلز اور اوپینینز جو ہوتے ہیں، اور اسپیشلی انٹرنیشنل جو آخری پیج ہوتا ہے، تو اس کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اس سے آپ لوگوں کی مطلب ایک چیز پہ گرپ زیادہ آ جاتی ہے، اس سے آپ لوگوں کی مطلب تھاٹس جو ہے وہ بڑے میچور ہوتے جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اوپینینز اور ایڈیٹوریلز آ رہے ہوتے ہیں تو ون وے اور دی ادر وے ہمارے کویشچن ان سے ریلیٹڈ ہوتے، اور اس میں بھی ہر ایک بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر بندے کو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل آؤٹ آف دی وے اور میری کام کی چیز نہیں ہے تو پھر اس پہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو فرسٹ پیج ایک مطلب ہیڈ لائنز پڑھتا تھا اور پھر اوپینینز پڑھتا تھا. اور میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ آپ لوگ یہ اور اخبار پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ بزنس پہ بیٹھ کے پیجز پڑھ رہے، اسپورٹس پیجز پڑھ رہے اور پیجز پڑھ رہے. میں تو کہوں گا کہ انٹرنیشنل پیج ضرور پڑھیں، اوپینینز والا پڑھیں، اور سٹارٹ کے جو ہیڈ لائنز ہے تو اس کو تھوڑا بندہ دیکھ لے کہ ہاں ملک میں یہ چل رہا ہے. ہاں تو یہ میں نے ان کو ابھی یہی بتایا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے آرٹیکلز لکھے ہوں گے لوگوں نے، کسی نے ہسٹوریکل لکھے ہوں گے، کسی نے فکشن پہ لکھے ہوں گے. تو آپ لوگوں نے دیکھنا چاہیے، سلیکشن کرنی چاہیے کہ یہ میرے پڑھنے کی قابل ہے، یہ نہیں ہے، یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا. تو ہر ایک چیز نہیں پڑھنی چاہیے، آپ لوگوں نے اسمارٹلی پلے کرنا ہے. اور یہی اکیڈمی کا رول ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہے کہ آپ لوگ یہ چیزوں پہ انرجی ویسٹ نہ کرے، بلکہ ان چیزوں میں انرجی انویسٹ کرے اپنی. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کا ٹائم کم لگے گا اور آپ لوگ کا فائدہ زیادہ ملے گا. ڈان نیوز پیپر کے علاوہ تو میں نے سورسز سٹارٹ میں بھی مینشن کی ہے. میں نے کہا کہ ڈپلومیٹ بندہ پڑھ سکتا ہے، دی فارن پالیسی پڑھ سکتا ہے، اپری کا جو ہمارا ہے انسٹیٹیوٹ آف پاکستان جو ریسرچ والا ہے اس کو بندہ، اس کے آرٹیکلس کو بندہ پڑھے، ریسرچ پیپرز پڑھے اس کے. دوسرا اس کے علاوہ جو ہے جہانگیر ٹائمز کی بھی تھوڑی مطلب بندہ اس سے بھی ہیلپ لے سکتا ہے، کافی وہ ریلیونٹ چیزیں لکھتے ہیں. اور ڈان ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ لوگ اچھے لوگوں کو پڑھیں گے تو اتنا اچھے آئیڈیاز بھی آپ لوگ کے کریٹ ہوتے جائیں گے اور اتنا اچھا آپ لوگ لکھیں گے بھی.
تو سورسز تو بہت ہیں, مطلب نیوز پیپر ہے, انٹرنیشنل میگزینز ہے, بکس ہے, ریسرچ پیپرز ہے, آرٹیکلز ہے, لیکن جتنا آپ لوگ لمیٹڈ کر سکتے ہیں ان اے سینس کہ آپ لوگ اس کو کمپائل کر سکتے ہیں, اور پڑھنے کے حساب سے آپ لوگ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, جہاں سے بھی آپ لوگ کو ملے تو پڑھے ضرور, لیکن اس کا جو تھیم ہوتا ہے تو اس کو ایک پیج یا رجسٹر میں اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائے کہ یہ چیز میں نے پڑھی تھی اور اس کا مجھے یہی فائدہ ملا ہے. تو پھر وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بندہ جب ریوائز کرتا ہے ان چیزوں کو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے, اور ایز اے کیس اسٹڈی, ایز این آرگومنٹس, تو وہ اپنی پھر آرگومنٹس کو جسٹیفائی کرتا ہے. ٹو بی آنیسٹ فیکٹس اینڈ فگرس تو مجھے خود یاد نہیں رہتی, اور میں مطلب اس طرح میموری میری اتنی اچھی نہیں ہے کہ مجھے مطلب ڈیٹس اور فیکٹس اور فگرز یاد رہے, لیکن ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے. ایک بندہ اگر فیکٹس اینڈ فگرز لکھتا ہے اور میں نہیں لکھتا تو فرق تو ضرور ہے, پھر ان کو مطلب خواہ وہی ایج ان کو ملتا ہے پھر, لیکن اتنی زیادہ امپورٹنس اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ ہے کیونکہ زیادہ تر کویسچن جو ابھی آ رہے ہیں آپ لوگ اگر دیکھ لیں تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بجائے وہ جو ہے وہ سارے انالیٹیکل اور ان چیزوں پہ مطلب کویسچن بیسڈ ہوتا ہے. تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز تو ضروری ہے, لیکن اتنے ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ اس سے ڈر جائے کہ مجھے تو فیکٹس اینڈ فگرز نہیں آتی تو میں کویسچن اٹیمپٹ نہیں کر سکتا. ٹو بی آنیسٹ میں تو ایون کچھ فیکٹس اینڈ فگرز مجھے یاد تھی, اور جس کو میں ہر ایک کویسچن میں ون وے اور دی ادر وے مولڈ کر کے ہی پریزنٹ کرتا تھا. بل نوٹس کیا نوٹس تو اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو نوٹس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ مطلب کشمیر ایشو ہے تو آپ لوگ اس کو بس آدھے پیج یا ایک پیج پہ ہی بس اس کو ختم کریں, مطلب بلٹس بناتے جائیں کہ اس میں یہ ایشو ہے, یہ فارمولاز ہمیں ملے, یہ اس کے سلوشنز ہیں, اور ان چیزوں کو اگر ہم کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اس میں لانگ پیراگرافس لکھتے جائیں گے تو پھر آپ لوگ کا جو رجسٹر ہے وہ واپس ایک کتاب کی شکل لے لے گا. تو نوٹس جتنے کم ہو تو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا. جو ایک چیز کا تھیم ہے تو بس اس کو بلٹ پوائنٹ میں لکھے, تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ لوگ تکے ہارے دوسرے پیپر سے آئیں گے 6-7 بجے اور کھانا کھائیں گے تو آپ لوگ کو نیند بھی آ رہی ہوگی, اور کل 2 پیپر بھی ہوں گے, تو پھر اس ٹائم پہ بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے جو نوٹس بنائے تو اس کا فائدہ مجھے ملے گا. کیونکہ اب بندے کو وہ سیٹسفیکشن اس ٹائم پہ یہی ملتی ہے کہ ہاں میں نے اپنا جو پارٹ تھا وہ پلے کیا اور میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لیا. تو میرے خیال سے نوٹس اس طرح ہونے چاہیے. ورلڈ ٹائمز, جہانگیر ورلڈ, تو وہ تو میں نے ابھی اس پہ ہی بات کر رہا تھا کہ بالکل ہر ایک چیز فائدے والی چیز ہے. آپ لوگ جتنا پڑھیں گے تو اتنا فائدہ ملے گا, اور ورلڈ ٹائمز والے بالکل ریلیونٹ بھی لکھتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہر بندہ ورلڈ ٹائم پڑھے تو پھر ہمارے کویسچن میں مطلب وہ ڈفرینس کس طرح کریٹ ہوگا. تو وہ ڈفرینس تو ایک بندے کی اپنی سوچ کے ساتھ کریٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس نے دوسرے بندے سے زیادہ پڑھا ہے, انٹرنیشنلی بھی اس نے یہ چیز پڑھی ہے اور لوکلی بھی پڑھی ہے, تو اس کا پرسپیکٹیو بڑا بیلنس ہوتا ہے. اور جب اس کا بیلنس اپروچ کے ساتھ یہ کویسچن اٹیمپٹ کرتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ بھی بہت اچھا پڑتا ہے. اچھا, یہ اکیڈمی جو ہے سول سروسز جو مردان میں, تو قربان علی خان صاحب اور آصف صاحب جو کہ کسٹمز اور فورن سروسز کے ہمارے افسران بالا ہے, تو وہ بڑے ہمارے اچھے مطلب عزت والے فادرلی آئیکنز بھی ہے ان اے سینس کہ بچوں کی طرح ہمیں دیکھتے. دوسرا انہوں نے یہ انیشیٹو اس لیے لیا ہے کہ مطلب ہمارے مردان میں اس طرح کوئی مطلب اکیڈمی نہیں تھی کہ جو اسٹوڈنٹس کو مطلب یہ راستہ دکھا سکے کہ CSS کیا ہے. سیکنڈلی ہمارے ساتھ زیادہ تر اسٹوڈنٹس آؤٹ آف سٹی مطلب ٹریول کرتے تھے, لیکن کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آؤٹ آف سٹی جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسپیشلی ان لوگوں کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور میں مطلب پچھلے سال بھی ان کے ساتھ پڑھاتا تھا. اور سر جو ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑے انسان بھی بہت اچھے اور بہت قابل انسان بھی ہے.
لیکن ان کا جو موٹیو تھا اور جو میں نے ڈسکشن کی تھی کہ سر آپ لوگوں نے کیوں اس طرح سٹارٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے علاقے جو مردان ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو پھر ابھی تو سٹارٹ انیشیل فیزز میں یہ مطلب انفینٹ فیز میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کا فائدہ مطلب نمودار ہوتا جائے گا. اور بس میں اسی ٹائم سے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں. اور قربان صاحب جو ہے ہمارے مطلب بڑے عزت والے اور بڑے شفقت والے بندے دینے علاوہ وہ. سر سوال پوچھ رہی ہے کہ کرنٹ افیئرز میں گرامیٹیکل مسٹیکس اچھا اگر ہو جائے. اچھا گرامیٹیکل مسٹیکس تو مطلب ہونے نہیں چاہیے کسی چیز میں بھی. مطلب اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہاں گرامیٹیکل مسٹیکس کرے تو یہ میں زیادتی کروں گا آپ لوگ کے ساتھ. بلکہ ایون میرا ایک دوست ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ کامن میں بھی تھا، ہمارا کامنر تھا اور میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے. تو وہ مجھے اکثر بتاتا تھا کہ بلال گرامیٹیکل مسٹیکس آر لیتل. مطلب ہمیں تو یہی پڑھایا گیا ہے کہ یہ آپ لوگ کو مار سکتی ہے. لیکن جتنا میں نے نوٹس کیا ہے تو انگلش کے علاوہ اور سبجیکٹس میں تھوڑا بہت چل جاتا ہے، مطلب اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن اسپیشلی انگلش کا جو پیپر ہوتا ہے تو ووکیبلری سے زیادہ آپ لوگ گرامر پہ فوکس کریں. گرامیٹیکلی ساؤنڈ اگر آپ لوگ لکھیں گے، ایون آسان انگریزی بھی لکھیں تو بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ غلط لکھیں گے اور مشکل لکھیں گے تو پھر اس کا نقصان آئے گا. بس بالکل. اور ہمارا جو طریقہ کار ہوگا پڑھانے کا تو ہم تو اکیڈمی کا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو ہی فالو کریں گے کہ اگر آئیے آپ لوگ کے موکس لینا چاہتی ہے تو آئی ایم اویلیبل، میں چیک ضرور کروں گا. ایون میں خود بھی سر سے بات کروں گا کہ سر ان کو اس طرح مطلب ایگزامز اور اسائنمنٹس دیا کرے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کس لیول کے اور ہمیں کس طرح ڈائریکٹ ان کو کرنا چاہیے. دوسرا کلاسز تو ہم لیتے رہیں گے، لیکن یہ اسائنمنٹس اور ٹیسٹ اس لیے ضروری ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ لوگ ڈفرینٹ اکیڈمیز میں جائے تو موک ایگزامز وہ لوگ ارینج کرتے ہیں، موک ایگزامز لیتے ہیں، وہ اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ. لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کی طرف سے بھی مجھے فیڈ بیک ملے تو مجھے پتہ چلے کہ ہم کس اینگل سے، کہاں سے ہم شروع کریں، کس اینگل سے ہم شروع کریں. اور جو اکیڈمی کا مطلب طریقہ کار ہوگا تو اس کو ہی ہم فالو کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب آپ لوگ خود بھی ضروری نہیں ہے کہ اکیڈمی آپ لوگ کو ہر ایک چیز پڑھائے گی، اور کوئی اکیڈمی بھی ہر ایک چیز نہیں پڑھاتی بندے کو. لیکن اکیڈمی والے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھا سکتی ہے تو وہ پڑھائیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگ کو ڈیلیور کر سکیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ کو جو ہم نے پڑھایا ہے تو اس سے ہی پیپر آئے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی، آپ لوگ کو انڈرسٹینڈنگ آپ لوگ کی ڈیولپ ہو جائے گی، اور میکسیمم چیزیں آپ لوگ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. تو میرا تو یہی موقف ہے. سوری وہ کہہ رہی کہ سر سلیبس جو ہے اس میں سلیکشن جو ہے وہ سبجیکٹس کو پریفر کرے یا انٹرسٹ، اپنی انٹرسٹ کو جو ہے وہ کرے. اچھا میڈم، مطلب میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا سلیبس اچھا ہے یا برا ہے، یا اس کے سکور اچھے تھے یا برے آتے. ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو بندے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. فار ایگزامپل میں مطلب ہماری انجینئرنگ کی بیک گراؤنڈ تھی تو میں اکاؤنٹنگ اور یہ آڈٹ اور یہ ساری چیزیں تو نہیں پڑھ سکتا تھا. تو میرے ساتھ 2 ہی آپشنس تھی، پولیٹیکل سائنس اور آئی آر. تو میں نے آئی آر رکھی اور اس میں میرے مارکس بھی بڑے گندے مارکس آئے تھے، میں فیل ہوا تھا بلکہ فرسٹ اٹیمپٹ میں 2017 میں. لیکن وہ چیز مجھے اٹریکٹ کرتی تھی کہ ہاں یہ چیز مجھے پسند ہے. اور سیکنڈ ٹائم اس میں پھر میرا سکور کافی بہت اچھا آیا تھا، مطلب میرے حساب سے کہ میرا سکور اس میں کافی ڈبل سے بھی زیادہ آیا تھا جتنا میں نے پہلے سال لیا تھا. تو یہ ہے کہ بندے کی اگر انٹرسٹ ہو تو اسی چیز پہ بندہ بار بار مطلب فوکس رکھے اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھے، بنسبت یہ کہ یہ چیز آ رہی ہے اور ہر بندہ یہ سبجیکٹ لے رہا ہے اور ہمیں بھی لینا چاہیے. تو اس کے
برعکس میرے خیال سے بندے کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے تو وہ چیز آپ کو بور بھی نہیں کرے گی اور وہ آپ لوگ کو فیسینیٹ کرتی جائے گی تھرو آؤٹ یور اسٹڈیئنگ ٹائم. تو آپ کچھ بس آپ سے ریکویسٹ بھی کر رہی ہے سر کہ سر ہمیں ٹاپک دیا کریں ہم انہیں شارٹ فارم میں آپ سے چیک کروائیں. شور یہ انشاءاللہ اکیڈمی جس طرح کہے گی تو ہم اس طرح پھر اس کو پرسو کریں گے, مطلب کہ اسائنمنٹس کس طرح ہمیں ملے گی, ہم آپ لوگ کو کس طرح دیں گے, تو آئی ول ڈسکس ود دی ایڈمنسٹریشن. ہاں تو جو ٹیسٹ یہ لوگ لینا چاہتے ویکلی لیتے یا منتھلی لیتے تو ایز سون ایز پاسبل یہ آپ لوگ کو انفارم کر دیں گے. تھینک یو. ٹھیک شو. تو انشاءاللہ گائز ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اور جو آپ لوگ کو کویشچنز آنسر نہیں ہوئے یا جو کینڈیڈیٹس ابھی نہیں تھے تو وہ بالکل پوچھ سکتے ہیں ہم سے, اور ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی یا مجھے اس میں ہیلپ چاہیے. تو آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کروں, آپ لوگ کو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں پڑھاؤں گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.